ہمارا دستور اس کے بعد عمل میں آیا اور آج ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں۔ تو 200 سال انگریز کے خلاف لڑائی چلی۔ 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید۔ اس ملک کے لیے اگر کوئی حکمراں، کوئی نواب، کوئی بادشاہ خود جا کر شہید ہوا ہو تو یہ مثال ہے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی۔ تو آزادی کی جنگ کے اندر بڑھ چڑھ کر مسلمانوں نے حصہ لیا کیونکہ وہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے دو چار واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ مولانا فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ 1857 کی جنگ میں انہوں نے انگریز کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اس کے بعد انگریزوں نے ان کو قید کر دیا اور کالا پانی کی سزا دی۔ کالا پانی کی سزا کا مطلب یہاں بھارت سے دور دراز ایک ٹاپو ہے پیسیفک اور ہند مہاساگر کے اندر، اس جزیرے کے اندر جو بھیانک جزیرہ اس زمانے میں جہاں کوئی آبادی نہیں، ایسی جگہ ان کو دیس نکال کر دیتے تھے۔ بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو وہاں انگریزوں نے بھیج دیا، مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ، اسی طرح یہ بہت سارے علماء وہاں گئے، اس میں سے مولانا فضل حق خیرآبادی تھے۔ وہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی الثورۃ الہندیہ کہ بھارت کے لیے آزادی کی لڑائی میں انہوں نے کس طرح رول ادا کیا۔ وہاں انڈمان کے جزائر میں ان کے اوپر کتنی پریشانیاں پیش آئی، اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کے آنسو جاری ہو جائے۔ جب مولانا خیرآبادی صاحب کو وہاں انگریزوں نے بھیجا اور وہاں دیس نکال کر دیا تو اس وقت ان کے بیٹے تھے مولانا شمش الحق اور مولانا عبدالحق۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف کیس لڑا کہ ہم کیس لڑیں گے، ہم اس کو غلط مانتے ہیں۔ اور اس زمانے کی سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی برطانیہ میں، لندن میں، وہاں تک ان کے بیٹے مولانا شمش الحق گئے، دور دراز برطانیہ میں سمندر کا سفر کر کے کئی مہینوں کا، اور وہاں جا کر تقریباً 3 سال تک کیس لڑتے رہے۔ 3 سال کے بعد 1861 میں مولانا شمش الحق نے اپنے باپ کا کیس جیت لیا۔ جیت کر ان کی رہائی کا پروانہ لے کر لندن سے جہاز میں بیٹھے انڈمان آنے کے لیے۔ کئی ماہ کا سفر طے کر کے جب انڈمان پہنچے، انڈمان میں لوگوں نے دیکھا کہ دور سے کوئی جہاز آ رہا ہے، سمندر کے کنارے لوگ جمع تھے۔ جہاز میں سے بھی انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے لوگ جمع ہیں۔ جب مولانا شمش الحق کنارے کے اوپر پہنچے تو دیکھا کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے۔ پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کے والد مولانا فضل حق خیرآبادی کا جنازہ ہے۔ گئے تھے رہائی کا پروانہ لے کر، وہاں جا کر انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ آج بھی وہاں ان کی قبر ہے، وہ پکار پکار کر بتا رہی ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ جن کے ماتحت رہ کر آزادی کی لڑائی پورے ملک والوں نے لڑی، کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، سب نے مل کر ایک ہو کر ایک جھنڈے کے نیچے یہ لڑائی لڑی۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے قید کر لیا۔ سب سے پہلے ان کو ہمایوں کا مقبرہ دہلی میں ہے، حضرت نظام الدین کے قریب، وہاں ان کو نظر بند رکھا۔ اب ان کو پھانسی کی سزا تو دے نہیں سکتے تھے تو ان کو رنگون کے اندر دیس نکال کر دیا، برما کی راجدھانی رنگون، وہاں بہادر شاہ ظفر کو دیس نکال کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کتنے دور دراز
ایک وقت تھا کہ وہ ہندوستان کے بادشاہ تھے. انگریزوں نے جب دہلی کے اوپر قبضہ کر لیا تو دہلی کے اوپر بہت ظلم ڈھایا، کئی مسجدوں کو تباہ کر دیا. بلکہ ولیم ڈیلریمپر جو ایک برطانیہ کے ہی ایک بہت بڑے مورخ ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دی لاسٹ مغل. اس میں بہادر شاہ ظفر کے حالات لکھے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انگریزوں نے تو دہلی کی جامع مسجد کے اوپر بلڈوزر چلانے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن جب بعض جانکار انگریزوں نے کہا اس کو رہنے دیا جائے، پھر بات پہنچائی برطانیہ کی. برطانیہ کا اس زمانے کا وزیر اعظم پامسٹن، انہوں نے فیصلہ کیا کہ دہلی کی جامع مسجد کے اوپر بلڈوزر نہ چلایا جائے. 15 سال تک جامع مسجد میں نماز بند رہی. 1875 میں جا کر اجازت دی تو بہادر شاہ ظفر کو وہاں رنگون کے اندر بھیج دیا. آج بھی وہاں ان کا مزار ہے. 1862 میں بہادر شاہ ظفر کا وہیں انتقال ہوا. انتقال کے دن چونکہ الگ الگ کمروں میں سب کو بند کر دیا تھا، بہادر شاہ ظفر الگ کمرے میں ہیں، ان کے پوتے تھے مرزا مغل، وہ ایک الگ جگہ پر بند تھے. ایک حافظ ابراہیم ان کے ساتھ تھے، بہادر شاہ ظفر کے استاد اور بہت بڑی عمر کے تھے، وہ بھی قید تھے. ایک دن جو تیماردار عورت تھی بہادر شاہ ظفر کی، انہوں نے جا کر کہا کہ بہادر شاہ ظفر بہت بیمار ہیں، آپ کچھ کیجئے. تو وہ جیلر کے گھر پر گئی. جیلر کا جو چوکیدار تھا انہوں نے کہا کہ ابھی مت آؤ صاحب، ابھی آرام میں ہے، بعد میں آنا. پھر گھنٹے کے بعد گئی، کہا کہ ابھی مت آؤ، ابھی صاحب کام میں، بعد میں آؤ. کئی گھنٹوں کے بعد صاحب نے بات سنی اور دروازہ کھولا تو پتا چلا کہ بہادر شاہ کا انتقال ہو گیا ہے. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں. جب بہادر شاہ کا انتقال ہو گیا تو صرف 2 لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی. ولیم ڈیلریمپل نے اپنی کتاب دی لاسٹ مغل میں یہ واقعہ لکھا ہے. 2 ہی لوگوں کو، حافظ ابراہیم جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے اور مغل ان کا پوتا، دونوں آئے. جب حالانکہ وہاں بہت سارے لوگ وہاں مسلمان بند تھے، لیکن کہاں کہ بس اوروں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. کہاں پورے ملک کا بادشاہ اور کہاں ان کی یہ حالت. جب یہ دونوں پہنچے تو حافظ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈیلریمپل نے لکھا ہے کہ حافظ ابراہیم رونے لگے. حالانکہ رونا تو چاہیے، وہ بچہ پوتا مرزا مغل. مرزا نے کہا آپ کیوں رو رہے ہو حافظ صاحب؟ حافظ ابراہیم نے کہا بیٹا تجھے پتا نہیں ہے، مجھے وہ منظر یاد ہے 25 سال پہلے کا، جب 1837 میں بہادر شاہ ظفر تخت پر بیٹھے تو اس وقت پورے دہلی میں کیا خوشی کا ماحول تھا. آج دیکھ رہا ہوں 25 سال کے بعد 1862 میں جب ان کا انتقال ہوا، ملک سے باہر کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں. تو حافظ صاحب رونے لگی. اس طرح مسلمانوں نے قربانیاں دی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا. ایک اور واقعہ سناؤں. مولانا رحمت اللہ کیرانوی بہت بڑے عالم، مولانا نے اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف مناظرہ کی، کیونکہ انگریز جب اس ملک کے اوپر چھا گئے اس کے بعد انہوں نے بھارت کے مذاہب کا اپمان کرنا شروع کر دیا، یہاں کے بڑے لوگوں کا اپمان کرنا شروع کر دیا، توہین کرتے تھے. ایک مرد مجاہد مولانا رحمت اللہ کیرانوی، انہوں نے پادریوں کا مقابلہ کیا. اس زمانے کا مشہور پادری تھا فینڈر، اس کے ساتھ آگرہ میں مولانا نے مناظرہ کیا. اور اس وقت مولانا نے ایک کتاب لکھی تھی اظہار الحق. آج بھی پوری اسلامی تاریخ کے اندر 1450 سال کی تاریخ کے اندر اگر کرسچن کے خلاف کوئی کتاب مشہور ہے تو وہ یہ اظہار الحق ہے.
ابھی اس وقت مولانا مفتی تقی صاحب نے اس کتاب کو 3 جلدوں میں اس کی تشریح لکھ کر بائبل سے قرآن تک شائع کیے. تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو انگریزوں نے پھانسی کی سزا سنائی، لیکن مولانا کسی طرح بچ کر وہاں سے نکل گئے. گجرات میں سورت آئے. سورت کی بندرگاہ سے آپ کے جیب میں نہ کچھ ہیں، بالکل کوئی پرسان حال نہیں، اپنا حلیہ بدل کر چلے. سورت سے بیٹھے اور یمن کے اندر موچا ایک بندرگاہ ہے، وہاں اترے. نہ کوئی پہچاننے والا، نہ کوئی وطن ہے، نہ کوئی پاس میں کھانا پینا ہے، نہ روپے ہیں. مولانا نے اس زمانے میں یمن کی موچا بندرگاہ سے مکہ تک 950 کلومیٹر پیدل سفر کیا اور پہنچے. اسیر ادروی صاحب نے ابھی ان کے بارے میں کتاب لکھی ہے رحمت اللہ کیرانوی، ان میں ان کے یہ سارے حالات لکھے. مکہ پہنچے، اس کے بعد علم کی خدمت میں لگ گئے، وہاں پڑھاتے تھے. مکہ میں رفتہ رفتہ ان کی شہرت ہو گئی. مکہ اس زمانے میں ترکی کے ماتحت تھا. یہ پادری فینڈر پھر ترکی پہنچا اور چیلنج کیا. اس زمانے میں ترکی کے بادشاہ خلیفہ سلطان عبد المجید نے مکہ میں خط لکھا کہ اگر مکہ میں کوئی بڑا عالم ہو ان کا مقابلہ کرے. تو مکہ کے گورنر نے اس زمانے میں پھر مولانا کو بھیجا. پتہ چلا کہ یہ تو وہی ہے. جب مکہ سے ترکی میں پہنچے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، تو پھر پادری نے دیکھا فینڈر نے کہ یہ تو وہی آدمی ہے. تو فینڈر نے کہا کہ ہمارے اوپر برطانیہ سے تار آ گیا ہے، اب ہم کو اس وقت جانا ہے، ہم بعد میں مناظرہ کریں گے، اور وہ چلا گیا. بہرحال مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے مکہ میں پڑھانا شروع کر دیا. اس زمانے میں 1873 کے اندر ٹیپو سلطان کے خاندان کی ایک بیگم، ٹیپو سلطان کی پڑ پوتی سولۃ النساء بیگم، چونکہ حضرت ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے اس کے بعد انگریزوں نے میسور سے ٹیپو سلطان کے خاندان کے تمام لوگوں کو نکال دیا، وہاں سے ان کا اخراج کر دیا، ایکسائل کر دیا، اور ان کو بنگال بھیج دیا. تو بنگال سے سولۃ النساء بیگم اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ساتھ وہاں گئی حج کرنے کے لیے. وہاں سولۃ النساء بیگم نے اپنے داماد کو بھیجا کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں ہم مسافر خانہ بنائیں تاکہ حاجی لوگ رہ سکیں. یہ ان کے داماد نے دیکھا کہ یہاں کوئی مشہور عالم ہے رحمت اللہ ہندوستانی ہے. ان کے پاس گئے، کہا کہ ہم یہاں مسافر خانہ بنانا چاہتے ہیں، آپ رہنمائی کیجیے. مولانا نے کہا کہ مسافر خانے تو یہاں بہت ہیں، میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں، آپ یہاں مدرسہ بناؤ. سولۃ النساء بیگم نے اس کو منظور کر لیا اور وہاں مدرسہ سولتیہ بنایا. یہ مدرسہ آج بھی مکہ میں کاکیہ علاقے کے اندر موجود ہے. 150 سال کے بعد بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جب مکہ گئے تو اسی مدرسے میں رہ کر آپ نے تجوید پڑھی. جنگ آزادی کے ایک بڑے مجاہد حاجی امداد اللہ، بعد میں مولانا رحمت اللہ کے بعد حاجی امداد اللہ اس مدرسے کے محتمیم رہے. ہمارے گودرا کے مولانا احمد ججارہ صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس مدرسے کے اندر پڑھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت دی. آج مولانا رحمت اللہ کے پڑ پوتے اس مدرسے کے محتمیم ہیں، اور آج بھی مکہ میں وہ ایک تو تبلیغ کا سینٹر بھی وہ مدرسہ ہے، اسی طرح آج بھی حنفی فقہ کا سینٹر یہ مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ. تو یہ مولانا کی قربانی تھی. اس طرح بہت زیادہ قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا. ہم نے آج اپنی تاریخ کو بھلا دیا. ہمارے گجرات کا ہی ایک بے مثال واقعہ آپ کو میں سناؤں، آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے.
सूरत के नवाब थे नवाब अफजलुद्दीन। 1844 में उनकी वफात हुई। नवाब अफजलुद्दीन का कोई बेटा नहीं था, उनकी बेटी थी बख्तियारुन्निसा। बख्तियारुन्निसा की शादी इन्होंने कर दी थी। गोंडल के एक पीर थे, एक सूफी साहब थे, मीर सरफराज अली, उनके बेटे थे जाफर अली, उनके साथ शादी कर दी। जाफर अली तो सूफी घराने के थे। 1829 में सूरत के अंदर मुंबई का जो गवर्नर था उस जमाने का, सर जॉन माल्कम, वो आया, नवाब का मेहमान बना। उस जमाने में अंग्रेज एक एक करके रियासतों को, एक एक राज्यों को अपने मातहत आहिस्ता आहिस्ता ले रहे थे। किसी को कानून बनाकर, किसी को लड़कर अपने कब्जे में ले रहे थे। एक कानून उनका यह था कि जिस बादशाह की लड़की हो, लड़का ना हो, तो उसको अपने कब्जे में ले लेते थे। लेकिन सूरत जब पहुंचे 1829 में, तो सर जॉन माल्कम ने कहा कि हम बख्तियारुन्निसा को गोद लेते हैं, आज से ये हमारी बेटी, और इसको वली अहद, यानी कि भाई इसके बाद, नवाब के बाद सूरत की हुकूमत इनके हाथ में आएगी, ये सर जॉन माल्कम ने लिख के दे दिया। सूरत के बारे में ये तो बहुत सी किताबों में ये वाकया लिखा हुआ है, लेकिन अभी अभी एक बहुत खूबसूरत किताब आई है सूरत की तारीख के ऊपर। एक किताब लिखी है सूरत के मोइन मीर ने, सूरत फॉल ऑफ अ स्टेट, राइज ऑफ अ प्रिंस। इस किताब में ये वाकयात उन्होंने लिखे। तो बख्तियारुन्निसा को गोद ले लिया और तय किया कि जब इनका इंतकाल होगा नवाब अफजलुद्दीन का, तो हुकूमत हाथ में आएगी बख्तियारुन्निसा और उनके शौहर जाफर अली के हाथ में। लेकिन जब 1844 के अंदर नवाब अफजलुद्दीन का इंतकाल हो गया, तो अंग्रेज की नीयत बिगड़ी। उन्होंने कहा कि हम जाफर अली को नवाब नहीं बना सकते और सूरत अपने अंडर में ले लेते हैं। जैसे ही ये ऐलान किया, जाफर अली एक सूफी मिजाज के थे, लेकिन एक अलग मिट्टी से बने हुए थे। उन्होंने हार नहीं मानी। वो गए कि हम केस करेंगे लंदन में जाकर। लंदन के अंदर गए केस करने के लिए 1844 में। 14 साल तक लंदन में रहे। बेमिसाल वाकया है जंग आज़ादी का और हमारी तारीख का, लेकिन आज हमने इसको भुला दिया है। तो नवाब जाफर अली लंदन में गए। इनकी पेंशन तय की थी 15,000 रुपये। 15,000 से बढ़ाकर बरतानिया वालों ने कहा कि आपकी पेंशन 90,000 कर देते हैं, आप चले जाओ। कहा नहीं, हम केस लड़ेंगे। तो 14 साल तक वहां उन्होंने केस लड़ा और उस वक्त उनके वकील थे रिचर्ड बोथल। केस लड़ने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं कर पाई और यह फैसला बरतानिया की पार्लियामेंट में पहुंचा। बरतानिया की संसद में वकील गए रिचर्ड बोथल और खुद जाफर अली गए, नवाब जाफर अली, कि हमको इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ लिए बगैर यहां से जाएंगे नहीं। केस चला। आखिरकार सारी दलीलें सुनने के बाद 1856 के अंदर 213 के मुकाबले में 28 वोट से बरतानिया की पार्लियामेंट ने फैसला किया कि सूरत की रियासत दोबारा नवाब जाफर अली को सौंपी जाए। तो यह हमारी तारीख का एक बेमिसाल वाकया है, लेकिन बात यह है कि हमने अपनी तारीख को भुला दिया। इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1930 के अंदर यहां से गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। गांधी जी और बहुत सारे लोग गए थे। उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर यहां से बरतानिया के अंदर गए और हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में वहां बातें चली, जिसको कहा जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहते हैं।
باتیں ہوتی رہی. مولانا محمد علی جوہر جو اس زمانے میں بہت کمزور ہو چکے تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, انہوں نے کہا کہ یا تو ہم کو آزادی دے یا مجھے یہاں لندن کے اندر 2 گز زمین قبر کے لیے دے, میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا. اور مولانا وہیں ڈٹے رہے. آخر کار 1931 میں مولانا محمد علی جوہر کا وہیں انتقال ہوا برطانیہ میں. اس زمانے میں ترکی حکومت نے اعلان کیا کہ چونکہ مولانا محمد علی جوہر خلافت کی لڑائی کے اندر پیش تھے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد علی جوہر کی قبر بنے بیت المقدس کے پاس. تو مولانا محمد علی جوہر کو وہاں سے ان کی وفات کے بعد ان کے جنازے کو برطانیہ سے بیت المقدس لے جایا گیا. وہاں کے امام نے ان کی نماز پڑھائی اور آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے. یہ بتا رہی ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کتنی قربانیاں دی. اس سے آگے بڑھیں, ایک اور مثال بیان کروں. ابھی گزشتہ کل ہی پیدائش کا دن 125واں یوم پیدائش گزرا سبھاش چندر بوس کا. سبھاش چندر بوس بہت پیش تھے ملک کی آزادی کے لیے. انہوں نے کہا کہ گاندھی جی تو اہنسا سے آزادی چاہتے ہیں, ہم تو مقابلہ کریں گے. تو وہ اس ملک سے نکل گئے, جرمنی گئے, جرمنی کے بعد یہاں برما کے اندر گئے اور برما میں ایک فوج بنائی کہ ہم برما میں ایک فوج بنا کر بھارت کے اندر جو برطانوی فوج ہے اس کا مقابلہ کریں گے اور لڑ کر ملک کو آزاد کروائیں گے. اس کو کہتے ہیں آزاد ہند فوج. آزاد ہند فوج کے لیے سب سے پہلے سبھاش چندر بوس گئے بہادر شاہ کے مزار پر. کہاں کہ بہادر شاہ نے اس ملک کی آزادی کی ابتدا کی تھی, آج ہم انتہا کو پہنچ رہے ہیں. 1942 میں بہادر شاہ ظفر کے مزار کے اوپر انہوں نے حلف لی کہ ہم ملک کو آزاد کروا کے رہیں گے اور ملک کا جھنڈا بنایا. سبھاش چندر بوس نے جو جھنڈا بنایا تھا اس میں یہی 3 کلر تھے اور درمیان میں انہوں نے آزاد ہند فوج کا جو جھنڈا بنایا یعنی بھارت کا جو جھنڈا بنایا اس میں درمیان میں انہوں نے ٹیپو سلطان کے شیر کو رکھا کہ اس شیر نے للکارا تھا اور اس قبر والے نے آزادی کے لیے ہم کو بلایا ہے, ہم ملک کو آزاد کرا کے رہیں گے. تو اس ملک کے اندر ایکتا تھی, لوگ محبت سے مل جل کر رہتے تھے. تو بہادر شاہ ظفر کے مزار پر گئے اور چندے کا اعلان کیا کہ لڑائی کے لیے ہم کو رقم کی ضرورت ہے. سارے ہندوستانیوں کو وہاں جمع کیا تھا جو بھی وہاں رہتے تھے, کیونکہ یہاں برما میں ہندوستان کی بہت بڑی تجارت تھی. مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی پیدائش بھی برما کے اندر ہوئی تھی. تو بہت سے لوگ وہاں رہتے تھے. سبھاش چندر بوس نے اعلان کیا کہ ہم کو چندے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کھڑے ہوئے عبد الحبیب مارفانی جو گجرات کے دھوراجی کے ہیں اور کہا سبھاش چندر جی ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیتے ہیں. بھارت کی آزادی کی لڑائی میں اگر سب سے بڑا کوئی دان دیا ہو, سب سے بڑا چندہ دیا ہو تو عبد الحبیب مارفانی جو گجرات کے دھوراجی کے تھے. راجمل کاسلیوال نے اپنی کتاب آزاد ہند فوج نیتا جی اینڈ آفٹر, اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. 1 کروڑ کا چندہ عبد الحبیب مارفانی نے دیا. جب 1997 میں آزادی کے 50 سال کا جشن منایا گیا تو دہلی کے اندر جو پروگرام ہوا اس میں دھوراجی سے عبد الحبیب مارفانی کے بیٹے یعقوب مارفانی کو بلایا اور بھارت کی سرکار نے ان کا اعزاز کیا تھا 1997 کے اندر. تو اتنا بڑا چندہ دیا. نیتا جی سبھاش چندر بوس نے جو فوج بنائی اس کے کمانڈر ان چیف تھے شاہ نواز حسین.
शाहनवाज हुसैन को सारी फौज का काम सौंपा, उसकी कमान सौंपी। शाहनवाज हुसैन ने बहुत अच्छे तरीके से आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई को आगे बढ़ाया और इस दौरान 1945 में 1945 के अंदर नेताजी का इंतकाल हो गया। अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया शाहनवाज हुसैन को और उनको फांसी की सज़ा सुनाई। 1946 में दिल्ली में मुकदमा चला और शाहनवाज हुसैन जो कमांडर इन चीफ थे नेताजी की आज़ाद हिंद फौज की, उनको फांसी की सज़ा सुनाई। लेकिन अभी फांसी नहीं दी थी कि 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क आज़ाद होने के बाद शाहनवाज हुसैन 4 मरतबा मेरठ से जीते और पार्लियामेंट के अंदर रहे। जब भारत सरकार ने 1956 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इंतकाल कैसे हुआ उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाई, उस कमेटी का सदर बनाया शाहनवाज खान को। मैं शाहनवाज हुसैन गलती से बोला, शाहनवाज खान को उस कमेटी का सदर बनाया और उस कमेटी का नाम रखा शाहनवाज खान कमेटी। तो इस तरह की कुर्बानियां दी, तब जाकर 1947 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क आज़ाद मुल्क बना। ये पहली बात आज की कि आज़ादी के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानियां हमारे बड़ों ने दी। वो इसीलिए तो दी कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये सरजमीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, इस सरजमीन के अंदर कितनी कुर्बानियां दी, इस सरजमीन की तरक्की में कितना रोल अदा किया। आज भी वो कुतुब मीनार पुकार पुकार कर कह रहा है, आज भी ये कांकरिया तालाब बता रहा है कि इस मुल्क की तरक्की के अंदर हमने कितनी अहम कुर्बानी दी, कैसा रोल अदा किया, क्योंकि हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, इस सरजमीन से मोहब्बत है। तो 15 अगस्त 1947 को यह मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद का दस्तूर बनाने की बात आई। दस्तूर बनाने वाली कमेटी के सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दस्तूर बनाने वाली जो कमेटी थी उसके सदर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन आपको मैं एक ताज्जुब की, दस्तूर साज कमेटी में ही न होते। दस्तूर साज कमेटी यानी बंधारण बनाने वाली कमेटी 296 मेंबरान की थी। उसमें यह तय हुआ कि 296 मेंबरान जो होंगे वो पूरे मुल्क में जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ की जो असेंबली है, विधानसभा, वो चुनकर भेजेगी। विधानसभा जिनको चुनकर भेजे वो दस्तूर साज कमेटी के मेंबर बनेंगे। उस जमाने में डॉक्टर अंबेडकर के इख्तिलाफ हो गए कांग्रेस से, डॉक्टर अंबेडकर के इख्तिलाफ हो गए कांग्रेस के मेंबरान से। इसलिए कांग्रेस ने यह तय किया कि हम दस्तूर बनाने वाली कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर को नहीं भेजेंगे। बल्कि यहां तक लिखा एक नेता ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप किताबों में देख लीजिए, कांग्रेस के एक नेता ने 1947 में लिखा अपनी किताब में कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए अब बंधारण सभा में जाने के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद हो गई, हम उनको नहीं भेजेंगे। लेकिन उस वक्त बंगाल के अंदर जोगेंद्र नाथ मंडल एक बहुत बड़े नेता थे, दलित नेता, जो बाद में उनके नाम से ही मंडल कमीशन बना और उनके नाम से ही ये यहाँ के SC ST लोगों को हुकूक मिले। जोगेंद्र नाथ मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर को तार किया कोलकाता से कि डॉक्टर साहब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ की जो क्रूशक पार्टी है इसके जो मुसलमान मेंबर हैं उनको मैंने मनवा लिया है कि वो आपको चुनकर दस्तूर साज कमेटी में भेजेंगे। डॉक्टर अंबेडकर चले गए कोलकाता और वहां से जो क्रूशक पार्टी के मुस्लिम मेंबर थे, सारे मुस्लिम मेंबरों ने
آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ابھی بھی یہ ساری تفصیل مہاراشٹر کے اندر ایک ڈاکٹر سریش مانے کر کے ایسی نیتا ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، دا مین ہو کوڈیفائڈ دا انڈین کانسٹیٹیوشن. اس میں اور سب کتابوں میں یہ تفصیل ہے کہ جب ڈاکٹر امبیڈکر کو بندارن سبھا میں نہ بھیجنا طے کیا کانگریس نے، تو اس وقت بنگال کے مسلمانوں نے ان کو بندارن سبھا میں بھیجا. اسی طرح اروندھتی رائے، ان کی کتاب ہے دا ڈاکٹر اینڈ دا سینٹ، یعنی ڈاکٹر امبیڈکر اور گاندھی جی، ان کے بارے میں کتاب لکھی ہے دا ڈاکٹر اینڈ دا سینٹ، جس کا ترجمہ ہندی میں بھی ہوا ہے، ایک تھا ڈاکٹر ایک تھا سنت. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کو بنگال کے مسلمانوں نے بندارن سبھا میں بھیجا، اور تب جا کے وہ بندارن سبھا کے صدر بنے اور بھارت کا دستور بنایا. تو دستور بنانے میں بھی اس طرح مسلمانوں کا رول رہا ہے، کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ملک ہے. اس ملک کا دستور بنا. اب یہ پہلی بات پوری. آج کی دوسری بات میں شروع کر رہا ہوں. جب دستور بن گیا 26 جنوری 1950 کو ہمارا دستور، ہمارا بندارن عمل میں آیا، نافذ ہوا. اب اس کے بعد بندارن نے ملک کے تمام لوگوں کو حقوق دیے. اس بندارن کو جاننا، اس نے کیا حقوق دیے، اس کو پرکھنا، یہ آج بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر بندارن کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے، قلم 12 سے لے کر قلم 35 تک، دفعہ 12 سے دفعہ 35 تک کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے، اس میں ہے فنڈامنٹل رائٹس، کہ ملک نے ملک کے اندر رہنے والوں کو کیا کیا حق دیے. 6 بنیادی حقوق ہیں، اس کی ساری تفصیل اس میں ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اس دستور کو جانیں. ہمارے مولانا سجاد صاحب نے، مولانا ولی رحمانی صاحب نے اور بڑے بڑے لوگوں نے آج دستور کے بارے میں تحریک چلائی. تو اس دستور کو، اس بندارن کو جاننا اس وقت بہت ضروری ہے. ہمارے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے، ایسے قانون دان ہونے چاہیے، ایسے وکیل ہونے چاہیے جو ہمارے حقوق ہم کو بتلائے. تو آج کی پہلی بات تو تھی آزادی میں ہمارا رول. اب دوسری بات کہ ہمارے حق اس ملک کے اندر کیا کیا ہیں جو بندارن نے فنڈامنٹل رائٹس دیے. جیسے بندارن یہ کہتا ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی، ملک کے تمام لوگ برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، سب برابر ہیں، سب کو برابر حق ملنے چاہیے. رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے. تو یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی حقیقت میں ملک کے اندر نافذ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے اور بالکل نہیں ہے تو ہمیں بندارن نے حق دیا ہے، اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، مانگ کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر بندارن نے برابری کا حق دیا ہے ہمارے شہر کے اندر، اگر وہ ڈسٹ ریموور مشین ایک جگہ آتا ہے ایک جگہ نہیں آتا، تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو مانگیں کہ جس طرح شہر کے ایک علاقے میں آتا ہے دوسرے علاقے میں آنا چاہیے، سب برابر ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو حق نہیں ملنے چاہیے، تمام کو حق ملنے چاہیے، تمام کو اس ملک کے اندر برابری کا حق ہے، ان کو بھی ملنا چاہیے. اگر ملک کے اندر دوسری قوم کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی ہم کھڑے ہوں گے. تو بندارن نے حق دیا ہے، اس حق کو ہم جانیں. اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے یا ایسا محسوس ہو رہا ہے تو ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ کس طرح لکھنا چاہیے، کہاں لکھنا چاہیے، کیسے ہمیں جمہوری طریقے سے امن و امان کے ساتھ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اپنا حق کیسے مانگنا چاہیے. اگر ایجوکیشن کے اندر ہمارے حق ہیں، سرکاری نوکریوں کے اندر ہمارے حق ہیں، وہ حق اگر ہمیں نہیں مل رہے تو اس کے لیے آج ہم سب کو مل کر جاگنا پڑے گا. ہمیں اپنے حق کو جاننا پڑے گا کہ بندارن نے ہمیں کیا حق دیے. اگر کسی طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام لوگ برابر، تمام مذہب برابر،
یہ میں نہیں کہتا، ہمارا بندھارن کہتا ہے، اور ہمارے بندھارن کا چیپٹر نمبر 3 کہتا ہے۔ تو اگر برابر ہے، اگر برابری کے حقوق نہیں مل رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ملک کے تمام لوگوں کو مل کر اس کے لیے کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر ضرورت ہے کہ ہمارے شہر میں اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، اگر پانی کا مسئلہ ہے کہ پانی کسی علاقے میں نہیں پہنچتا، تو وہ بھی لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ کس طرح اس کو لکھنا، چیف آفیسر صاحب کو کیسے لکھنا، کلیکٹر صاحب کو کیسے لکھنا، یا اس سے آگے تک کیسے لکھنا، یہ ہمیں ہمارے بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ جمہوری طریقے سے امن کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور سب کا ساتھ لے کر سب کو حق ملے۔ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے، اور اگر یہ ہوگا تب جا کر یہ دیش سپر پاور بنے گا، ایک طاقتور ملک دنیا کے اندر بنے گا، ابھرے گا۔ تو اگر کہیں ناانصافی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر ہمارے شہر کے اندر اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، راستوں کا مسئلہ ہے، اگر یہ حل نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح لکھنا چاہیے؟ اگر ہمارے شہر میں اتنی بڑی آبادی وہاں شملہ کے علاقے کے اندر تجارت کر رہی ہے، کما رہی ہے، ان کی اسکل ہے، بہت اچھا نام ہے ان کا، اگر اتنے سارے لوگ وہاں ہیں اور ایک انڈر برج اچھے طریقے سے نہیں ہے، وہاں اوور برج کیوں نہیں بن رہا، وہاں پھاٹک کیوں نہیں بن رہی؟ اگر نہیں بن رہی تو کس طریقے سے ہمیں اپنا حق مانگنا چاہیے؟ رائٹ ٹو انفارمیشن کیا ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ پارلیمنٹ نے یہ حق ہم کو دیا ہے تو اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے جوانوں کو سکھانا چاہیے، لیکن کیسے؟ شانتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، مل جل کر، کسی دوسری قوم کے ساتھ ہماری انبن نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ محبت کے تعلقات رکھتے ہوئے ہمیں اپنے حقوق مانگنا۔ یہ بندھارن نے ہم کو حق دیا ہے تو اس کے لیے ہم مانگ کریں۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو کہاں لکھنا، کیسے لکھنا، کہاں مانگ کرنا، کہاں جانا، کس طرح کام کرنا، یہ مل جل کر اس کو جاننا پڑے گا۔ اس کے لیے قانون جاننے والوں کو بلائیں اپنے یہاں، اور لڑکوں کو اس کی تعلیم دیں۔ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم قانون دان بھی اگر ہیں وہ آئیں اور ہم کو بتائیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ان کو بھی بلانا چاہیے۔ تو آج کے اس بیان کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو ہمارے حق کیسے ملنے چاہیے۔ بھارت کا دستور کیا ہے، اس کے اندر جو بنیادی حقوق دیے ہیں، اس کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹ دیے ہیں وہ کیا ہیں، اس کو جاننا، اس کو حاصل کرنا، اس کے لیے کام کرنا، اس کے لیے کمیٹیاں بنانا، اس کے لیے منڈر بنانا، اس کے لیے شہر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے حقوق حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے راستوں کے اوپر ڈسٹ ریموور مشین نہیں آ رہا، اتنی زیادہ دھول اڑ رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی ہم نے اپنے نوجوانوں کو گائیڈنس دیا؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا؟ کبھی ہمارے ایجوکیٹڈ لوگوں نے سب کو مل کر بتایا کہ اس کے لیے ہم کیا کام کریں، کہاں لکھیں، کیسے لکھیں، کہاں جائیں، کیا مانگ کریں؟ اگر ہمارے علاقے کے اندر طبی سہولت نہیں مل رہی یا کم مل رہی ہے، اگر فیسیلیٹی نہیں مل رہی، اگر ڈاکٹری فیسیلیٹی نہیں مل رہی، تو اس کے لیے ہم مانگ کیسے کر سکتے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح لکھنا چاہیے؟ کہاں جا کر رجوعات کرنی چاہیے؟ تو آج کے بیان کا دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کو مانگے۔ بندھارن نے ہم کو یہ حق دیے، اتنی لمبی لڑائی ہم نے لڑی، آزادی کی، اس کے بعد آزادی ملی، پھر دستور بنایا، 26 جنوری 1950 کو وہ دستور نافذ ہوا۔ اس دستور کی حفاظت کرنا، اس دستور کے مطابق سب کو حق ملے، اس کی مانگ کرنا، اس کے لیے کام کرنا، منڈر بنانا۔ یہ منڈر بنانا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے لیے کام کرنا، یہ دین اسلام سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی،
آپ کی عمر تقریباً 20 سال تھی کہ مکہ کے اندر ایک ناانصافی کا واقعہ پیش آیا. عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر سب جمع ہوئے. عبداللہ ابن جدعان رکھا حلف الفضول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی زندگی میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی مجھے وہ خدمت یاد ہے، حلف الفضول، جو خدمت کی، بیواؤں کی مدد کرنا، مسافروں کے کام آنا، غریبوں کے کام آنا، یہ تو تعلیم ہے دین اسلام کی. تو یہ حق ہماری قوم کو ملے، صرف ہماری قوم کو نہیں، تمام لوگوں کو ملے، تمام لوگوں کو بنیادی سہولتیں ملے، اس کے لیے کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آج کے بیان کا دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کو جانیں، بھارت کے بندھارن کو جانیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن کو جانیں، رائٹ ٹو انفارمیشن کو جانیں، اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو ٹریننگ دیں، اس کے لیے ملک کے لوگوں سے ملیں، اور اس طرح ہم کام کریں. اپنے بنیادی حق قوم کو ملے، ایجوکیشن کے حق ملے، فیسیلیٹی ملے. ہمارے بچے، چونکہ سرکاری نوکری یہ ملک کے تمام لوگوں کا حق ہے، تو جس طرح دوسرے لوگ جاتے اور دوسرے لوگ بھی جانے ہی چاہیے، اس طرح ہمارے لوگ بھی کس طرح سرکاری نوکریوں میں جائیں، ان کو وہ بھی حق ملے. انڈسٹری میں یہ کیسے آگے بڑھیں، اس کے لیے کوشش کرنا. تو دستور کو جاننا، یہ دوسرا پوائنٹ آج کے بیان کا. اب آج کے بیان کا تیسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. اس وقت ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ ملک کے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ اس ملک کے لوگ مل جل کر رہتے تھے، محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، سب مل جل کر رہتے تھے، دوسروں کے کام آتے تھے. آج وہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ آج وہ محبت کہاں چلی گئی؟ تو آج نئے سرے سے یہ غلط فہمیاں دور ہو، لوگ مل جل کر رہیں، ملک کے اندر امن کی ہوائیں چلیں، ملک کے اندر دعوت کی ہوائیں چلیں، غلط فہمیاں دور ہو، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. تو آج کے بیان کا یہ تیسرا پوائنٹ، یہ کام ہمیں کس طرح کرنا پڑے گا. ایک دو مثالیں اس کی دوں. 2018 میں ہمارے گجرات کے ایک بہت بڑے عالم مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد تڑکیشور دارالعلوم میں ان کا ایک بہت بڑا تعزیتی پروگرام رکھا تھا. اس میں پورے ملک کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے، کیونکہ مولانا ایک بہت بڑے آدمی تھے. اس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے مولانا بلال حسنی صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، جو پچھلی صدی کے اس ملک کے بہت بڑے عالم مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پیام انسانیت نام کا ایک منڈل بنایا تھا، ایک تحریک چلائی تھی کہ انسانیت کا پیغام پھیلاؤ، ملک کے لوگوں کو جوڑو، ایک کرو، ضرورت مندوں کے کام آؤ، آپس میں محبت کو پھیلاؤ، دوسرے لوگوں سے ملو جلو، دوسری قوموں سے ملو. تو پیام انسانیت کے نام کا پروگرام مولانا نے چلایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بہت اونچا مقام عطا فرمائے. تو مولانا علی میاں کے بارے میں مولانا بلال صاحب حالات سنا رہے تھے وہاں. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ مولانا علی میاں ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے. مولانا کی عادت یہ تھی کہ جب بھی ٹرین میں، بس میں، کہیں بھی سفر کریں تو آس پاس جو غیر مسلم ہو ان سے بات کرتے تھے. وجہ یہ کہ غلط فہمیاں دور ہوں. تو کہتے ہیں کہ مولانا بیٹھے، بات چیت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، مولانا نے عشاء کی نماز پڑھی. کچھ غیر مسلم نوجوان تھے وہاں، کچھ مسلمان بھی تھے، مولانا کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے. جب سونے کا وقت آیا تو ایک بوڑھی غیر مسلم عورت وہاں آئی اور کہنے لگی. ایک بوڑھی عورت جو اسی ڈبے کے اندر تھی وہ آئی
اور ان نوجوان بچوں سے جو غیر مسلم تھے ان سے کہنے لگی کہ بچوں میری برتھ یعنی میری سونے کی سیٹ اوپر ہے، میں سارے نوجوان خاموش ہو گئے۔ جب کسی نے جواب نہیں دیا تو مولانا علی میاں ندوی جو اس زمانے میں بہت بوڑھے ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ اماں جی میری سیٹ آپ لے لیجئے، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ مولانا علی میاں نے یہ کہا، وہ عورت اپنا سامان لینے کے لیے گئی۔ اس دوران مولانا عبداللہ حسنی جو مولانا علی میاں کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو تو پاؤں میں گاؤٹ کی تکلیف ہے، آپ اوپر کیسے چڑھ سکو گے، آپ نے کیوں سیٹ دے دی؟ مولانا نے اس وقت کہا کہ غام پہنچائیں وہ اس طرح پہنچائیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ 2017 کے اندر ہمارے یہاں سے جو اخبار چلتا ہے بھاسکر میں ایک کالم لکھتے ہیں وچارونا ورنداونم، یہ کالم لکھتے ہیں گنونت شاہ کر کے، ایک اچھے لکھنے والے، ابھی بھی لکھ رہے ہیں، بہت عمر ہو چکی، اب وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، بلکہ پچھلے 2-3 سال سے نکلے ہی نہیں، لیکن ابھی بھی لکھ رہے ہیں، ہر اتوار کو یہ کالم آتی ہے۔ انہوں نے اکتوبر 10 دسمبر 2017 کے دن ایک واقعہ لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ میں بیمار ہوں اور ایسا بیمار ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ تو اس دن انہوں نے حصہ اس لیکھ کا جو آخری حصہ ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ میں پچھلے کئی دنوں سے بیمار ہوں، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس دوران کنتھاریا کے وڈا ملا جی کا میرے اوپر فون آیا، یعنی مولانا یعقوب صاحب سارودی لکھتے ہیں کہ وڈا ملا جی صاحب کا میرے اوپر فون آیا اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ بیمار ہو۔ پھر انہوں نے کئی منٹ تک مجھ سے اچھی باتیں کی۔ ملا جی کا فون آیا، میں اتنا خوش ہو گیا، مجھے تسلی ہوئی، گویا میری بیماری میں بھول گیا۔ اور آخر میں لیکھ کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ جب بڑا ملا جی نے مجھے تسلی کے 2 الفاظ کہے تو لکھا ہے کہ ماری ماندگی وصول تھی گئی۔ تو اس طرح ملک میں غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ آج صدیوں سے ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اخلاق کو اپنائیں، ضرورت ہے کہ اگر دوسرے غیر مسلم ہمارے یہاں آتے ہیں ان کے ساتھ امانتداری کو اپنائیں، اچھا برتاؤ کریں ان کے ساتھ، اچھا میسج اسلام کا ان کے سامنے پہنچائیں۔ آج اس ملک کے اندر غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس پیام انسانیت کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ پورے ملک کے اندر عام اس کا میسج پورے ملک تک پہنچے اور لوگ یہ کہیں کہ میڈیا جو کہتا ہے وہ غلط ہے، صحیح مسلمان تو یہ ہوتے ہیں جو امانت دار ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ مدعا میرا ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر سے ہم غلط فہمیوں کو دور کریں، دوسرے لوگوں سے ملیں، ان کو اپنے یہاں بلائیں، ہم ان کے یہاں جائیں، وہ ہمارا صحیح میسج لیں کہ مسلمان واقعی ہمدرد ہوتے ہیں۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو، اپنی نوکری میں ایسی امانت داری اپناؤ کہ آپ کے عمل کے ذریعے صحیح پیغام پہنچے۔ اگر آپ تاجر ہو اور آپ کے یہاں غیر مسلم لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ صحیح میسج پہنچے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ صحیح میسج کا آخر میں بیان کر ہی دوں۔ گودرا کے اندر ایک ہمارے ملنے والے ہیں، وہ ہیں تو RSS سے جڑے ہوئے لیکن ایک بہت جانے مانے ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ چند ماہ پہلے ایک مرتبہ رات کو میں
اپنی بیوی کو بائک پر لے کر تری مندر گیا. یہ احمد آباد ہائی وے کے اوپر جو مندر ہے وہاں گیا. واپس ہو رہا تھا, تھوڑا آیا کہ بائک پنکچر ہو گیا. اب کیا کریں, رات کا وقت ہے, 9-10 بجے کا ہائی وے ہے, اور ان کی بیوی تو بہت گھبرا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے, ہم کیا کریں گے. کہتے ہیں, وہ نام میں ان کا نہیں بتاؤں گا, انہوں نے کہا کہ کچھ ہی دیر ہوئی کہ ایک مسلم ہمارا جاننے والا وہاں سے بائک لے کر گزر رہا تھا, ایک دم سے رک گیا. اس نے کہا کہ صاحب تعجب میں پڑ گئی, حیرت میں پڑ گئی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت ضرورت ہے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی. تو آج میں بہت سوچے سمجھے طریقے سے آپ کو 3 باتیں بتا رہا. پہلی بات تو وہ جنگ آزادی میں ہم نے جو قربانیاں دی بہت تفصیل سے بتایا. انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو اور باتیں بتائی جائے گی. تو اپنی تاریخ کو یاد رکھو, اس کو یاد کرو, اس کو پھیلاؤ. ابھی ابھی ہماری ایک کتاب آئی ہے, کتاب کا نام ہے گجراتنا اتہاسما مسلمونو یوگدان. گجرات کی تاریخ جو ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا رول ادا کیا اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے. کتاب میں میرے بھی مضمون ہیں, مفتی امین صاحب کا بھی ہے, ہمارے ایک دوست انس بادام صاحب اور بہت سارے دوستوں کا مضمون ہے. ہمارے مفتی سلطان صاحب نے ہی ایک عرصے پہلے اس کی گزارش کی تھی, تو ہم نے یہ کتاب لکھی, اس میں ہماری تاریخ ہے. تو ہماری تاریخ اس ملک کے اندر کیا شاندار تاریخ رہی, جنگ آزادی میں بھی, اس سے پہلے بھی اس ملک کو ہم نے کیا کیا دیا, اس کو نئے سرے سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے ایسے دوست تاریخ کو جانیں, اس کے اندر سے ایسی باتیں نکالیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ کتنا شاندار ہمارا اتہاس ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ بتائی کہ ہمارے دستور نے ہم کو کیا کیا حق دیے ہیں. اگر وہ حق ہمیں نہیں مل رہے, وہ ہمارے نوجوان, ہماری آنے والی پیڑھی حاصل کریں, اس کے لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا, ان کے حقوق بتانے پڑیں گے. جو فیسیلیٹی سرکار کی طرف سے مل رہی ہے سب لوگ برابر ہے, سب کو ملنی چاہیے. نہ مسلمان کے ساتھ نا انصافی ہو, نہ غیر مسلم کے ساتھ نا انصافی ہو. تو یہ ہمارے حق کیا ہیں؟ اگر فیسیلیٹی کسی علاقے میں نہیں مل رہی, کیوں نہیں مل رہی؟ اگر دستور نے برابری کا حق دیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیسے مانگ کرنی چاہیے, اس قانون کو ہمیں جاننا پڑے گا. ہمارے جوانوں کو اس کی ٹریننگ دینی پڑے گی. لا کے اندر ہمارے نوجوان آگے بڑھیں, اس کو جانیں. اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو کہاں لکھیں, کیسے لکھیں, کورٹ کے اندر کیسے جائیں اور اپنا حق حاصل کریں. یہ دوسرا پوائنٹ. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج سب سے بڑی ضرورت ہے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی, ملک کے اندر محبت کا پیغام عام کرنے کی, اسلام کا صحیح پیغام ملک والوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے. ملک والوں کو ہمارے عمل کے ذریعے, ہمارے برتاؤ کے ذریعے, ہماری ہمدردی کے ذریعے یہ پیغام جانا چاہیے کہ مسلمان اس دیش کے ہمدرد ہیں, انسانیت کے ہمدرد ہیں, وہ امانت دار ہیں, وہ سچائی کو اپنانے والے ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں. اس پیغام کو اس دیش کے اندر پہنچانے کی, غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جو کام وہ اہل سیاست جانے, ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے, جب پہنچا علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انک انت العز الاکرم. یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما, تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ عافیت عطا فرما, امن و امان عطا فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کی ہواؤں کو چلا, محبت کی ہواؤں کو چلا, دعوت کی ہواؤں کو چلا. ملک کے اندر سے غلط فہمیوں کو ختم فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عزت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں
مسلمان نوجوانوں کو ہر لحاظ سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک کے اندر ہمدردی کی ہواؤں کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ان کے حقوق حاصل کرنے کے لیے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن کی حفاظت فرما، ملک کے اندر قرآن کے پیغام کو عام فرما۔ یا اللہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما، ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کی عظمت عطا فرما۔ یا اللہ بڑوں کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، تجارت کے اندر سچائی نصیب فرما، امانت داری نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر ملک والوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما، غلط فہمیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ملک کے قانون کو سمجھنے کی ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین